أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آپ کے سامنے قرآن کریم کے چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص میں دینی یا دنیاوی عیب انسان دیکھے تو ایسے شخص کو سر عام جو ہے ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے. اور وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس شخص کی غیبت ہے، اور اللہ رب العزت نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی شخص کے نقائص کو، عیوب کو دوسروں پر بیان کیا جائے. البتہ صرف ایک صورت اللہ رب العزت نے فرمایا الا من ظلم، صرف اس شخص کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے. اور خصوصاً اس کے اندر یہ بھی چیز زیر غور رہنی چاہیے کہ صرف اس جگہ پر ایسا کیا جائے جہاں پر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے یا تو ظلم رک سکتا ہو یا پھر اس کا کسی نہ کسی طرح سے مداوع ہو سکتا ہو، یا تیسری چیز کہ دوسرے اس سے بچ جائیں. یعنی مقصد یہ ہو کہ اگر اس ظلم کو بتایا جائے، ظاہر کیا جائے تو دوسرے اس سے بچ جائیں گے، یا پھر یہ کہ اس مظلوم کا دل اس سے ہلکا ہو جائے. تو ان صورتوں میں مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے. اور اس حوالے سے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بھی ہے جو احادیث کی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، اور وہ مظلوم ہے اور اپنے مالک مکان کی طرف سے اس پر کیے جانے والے ظلم کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر سڑک پر رکھ دو. وہ ویسا ہی کرتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یا آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان باہر کیوں لا کر رکھ دیا ہے؟ تو وہ سارا ماجرا اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس طرح سے میرا مالک مکان مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے. تو سب لوگ پھر اس ظالم شخص کے خلاف جو ہے اللہ رب العزت سے بد دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، یعنی اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو جب وہ جو ظالم مالک مکان اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اپنی جگ ہسائی، اپنی رسوائی، تو پھر وہ اس مظلوم شخص کو کہتا ہے کہ میرے بھائی تو اپنا سامان یہ سارا اٹھا اور واپس اپنے گھر میں جا، اور آئندہ میں تمہارے ساتھ ایسا ظلم جو ہے وہ نہیں کروں گا. تو اگر اس طرح سے ممکن ہو تو آواز کو بلند کیا جانا وہ بہتر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تو جائز ہے کہ ایک مظلوم جو ہے وہ ظالم کے بارے میں اس کے ظلم کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن آخر میں جو فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. تو لہٰذا ایک عدل اور حق کی بات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح اللہ رب العزت معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی انسانوں کی بے شمار کوتاہیوں اور غلطیوں کو
معاف کر دیتا ہے، تو اس طرح انسان کو بھی چاہیے کہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان کو اگنور کرے اور ان کو معاف کر دیا کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے ایک بے جا مطالبے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ یہ جو اہل کتاب، یہ یہود جو ہیں خصوصاً، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے سامنے آسمان سے آپ لا کر دکھائیں، آسمان سے اتار کر دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے یہ بے جا مطالبے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ اس سے بھی بڑے مطالبے کر چکے ہیں، اور ان کا ذکر اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیات دیکھ چکے ہیں کہ جن میں یہ اللہ رب العزت کو جہرن یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو اس سے بھی بڑا مطالبہ تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کفر کیا اور حق کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 156 اور 57 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان لوگوں کے اس بہتان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر لگایا۔ یعنی یہ اتنے خبیث قسم کے لوگ، یہ یہود ایسی قوم ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یعنی ان کے کفر اور ان کے گناہوں کے اوپر ڈھٹائی کا عالم آپ دیکھیے کہ یہ اپنی زبانوں سے خود کہتے ہیں، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے خود قتل کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے۔ یہ جانتے ہوئے، یہ لفظ غور کرنے والے اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ بھی مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور یہ فخریہ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی ان کے کفر کی بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے یعنی یقیناً یہ ان کا گناہ تو ہے کہ جو انہوں نے یہ سازش ساری رچی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، اور فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے، یعنی اپنی وہ سازش میں کامیاب نہیں ہو پائے، بلکہ اس معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینے والا جو ان کا ہی ایک حواری تھا، جو ان یہودیوں کو ساتھ لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا، جس کا یہاں پر آگے ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی شخص کو جو ان کو یہاں پر لے کر آیا ہے، اسی کو اس کی جب وہ اس گھر کے اندر پہلے داخل ہوتا ہے کہ پہلے مجھے جانے دو، وہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسی کو اس کی شکل دے دیتے ہیں، جیسا کہ روایات میں اس طرح یہ بات آتی ہے۔ اور جب یہ یہود اندر داخل ہوتے ہیں تو اسی شخص کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی، اور اسی کو وہ صلیب چڑھا دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ اختلاف کرنے والوں کو تو اس کے اندر شک ہے، وہ ان کے پاس یقینی بات نہیں ہے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور ان کے پاس صرف جو ہے یہ اٹکل پچو ہیں، یہ ان کی خیالی باتیں ہیں، یہ ان کے گمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، جو حق بات اور قرآن و حدیث کے سامنے اختلاف کرتے ہیں اور دلیل کے سامنے بھی اپنے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اصل میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ صرف ایک گمان، ان کے اپنے خیالات ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں اسی آیت کے اینڈ میں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، کہ اللہ آپ کو یقینی بات بتاتا ہے کہ یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ،
بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا۔ اور مفسرین اور مترجمین اور سب لوگ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ یہی کہ اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے رفعہ اللہ الیہ، اپنی طرف، تو اس سے بھی مفسرین نے یہ دلیل نکالی ہے کہ اللہ رب العزت کا علو جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے، یعنی اللہ نے اپنی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھایا، یعنی یہ ایک ہی بات کے دو رخ ہیں کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر جیسے اس کو لائق ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، تو یہ اس کی دلیل بھی ایک ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قتل سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف آسمان کے پاس، آسمان کے اوپر ان کو بلند کر لیا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت نے اس بات کے معجزے اور بڑی بات ہونے کے حوالے سے یہ بات کر دی کہ اللہ رب العزت غالب ہے، یعنی یہ لفظی بات نہیں ہے بلکہ حقیقتاً عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً یہ کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت اس چیز پر غالب ہیں، یہ قوت طاقت رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سارا معاملہ ماجرا ایک حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے انہیں بلند کر لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اس حوالے سے صرف اتنی بات ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت قیامت کے قریب، اور یہاں پر اس کا قیامت کے قریب کا ذکر تو نہیں ہے لیکن اس کا اشارہ اللہ رب العزت نے دے دیا ہے کہ جب تک تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے آتے ہیں تو اس وقت تک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا نہیں جائے گا، ان کو وفات نہیں دی جائے گی، ان کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا قبل موتی ہی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو ہے یہ لازم ہے کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئیں، آپ کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے اوپر ایمان لے آئیں، اور آپ کے دوبارہ اس دنیا کے اندر آ جانے کے اوپر ایمان لے آئیں، تو اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے، قیامت سے پہلے اللہ رب العزت دوبارہ ان کو زمین کے اوپر نازل کرے گا، بطور امتی وہ نازل ہوں گے۔ اور یہ مسلم کی حدیث جو ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر چاہو تو یہ آیت، یعنی یہی آیت 159 جو ہے اس کو پڑھ لو۔ اور اس آیت سے اور ان کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو بہت سے لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غیر فقیہ تھے، وہ فقیہ نہیں تھے، تو اس سے ان کی فقاہت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں اور ان کی تطبیق کے بارے میں آپ کا جو علم تھا وہ اس کا بھی ہمیں واضح ثبوت مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ظلم کی وجہ سے وہ بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ظلم اور غلط کاری اور شرک سے باز آ جائے تاکہ نعمتیں اس سے چھین نہ لی جائیں اور نعمتوں کا جو ہے زوال نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ اصل میں صرف ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اور اس آیت سے بھی بڑے ہی بہترین نکات جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایمان کا نام ہے۔ علم ان ڈگریوں سے اور پی ایچ ڈی کرنے سے اور سی اے کرنے سے اور بہت بہت بڑی بڑی جو سائنٹسٹ بن جانا، اور یہ اصل میں حقیقی علم نہیں ہے،
بلکہ اللہ رب العزت نے علم یہاں پر جس کو بیان کیا ہے اس کے اندر دو بڑی بنیادی چیزیں بتا دی ہیں. وہ یہ کہ ایک تو علم جو ہے ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح ہے. جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اور جس شخص کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو چاہے دنیاوی علوم میں وہ کتنا ہی آگے بڑھ جائے وہ اصل میں جاہل شخص ہے اور ایسے شخص کو عالم نہیں کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کے نام یہاں پر گنوائے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کہ اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کے نام جو ہیں اور بعض رسولوں کے واقعات ان کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیے ہیں، اور بعض رسولوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی خبر جو ہے کوئی قصہ بیان نہیں فرمایا ہے. تو ہم قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 24-25 پیغمبروں کا تذکرہ نام لے کر فرمایا ہے، اور باقی دیگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے ان کے نام نہیں لیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اس کے علاوہ بے شمار انبیاء تو ہیں لیکن ان کے نام ذکر نہیں کیے گئے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل نام جو ہے وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے بلکہ کام اہمیت کا حامل ہے، کہ نام جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ نام کو ذکر کیا جائے بلکہ کام اصل چیز ہے. اور دوسرا اس آیت سے ہمیں یہ نقطہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ انبیاء کے نام اور کچھ انبیاء کے قصص جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ کے واقعات کچھ کی باتیں ہم نے آپ کو بیان نہیں کی ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کلام کرتا ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور اس میں اصل میں بہت سے جو باطل فرقے ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ کہ جو اللہ رب العزت کے اس کلام کو اس کتاب کو کلام نہیں مانتے ہیں اور وہ اس کتاب کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، تو ان کا بھی رد جو ہے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آگے چل کر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ دین کے معاملے کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے اور کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ان اہل کتاب نے بھی کیا اور آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہ کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا کیا کہ نبیوں کو بڑھا کر اللہ بنا دیا، خدا کا مقام دے دیا. اور اسی طرح اولیاء کو آج لوگ جو ہیں وہ انبیاء کا مقام دے دیتے ہیں کہ اپنے کلموں کے اندر جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی جگہ پر اپنے اولیاء کے نام لکھ دیتے ہیں اور ان کو ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے ائمہ کو وہ مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں جو انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے، کہ جس طرح انبیاء کی بات حرف آخر اور کسی غلطی کوتاہی سے پاک ہے، اپنے اولیاء کو اور اسی طرح اپنے ائمہ کو اور اپنے علماء کو یہی مقام عطا کر دیتے ہیں، یہی مقام دے دیتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا رد ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے کلام اور اللہ کی بات کا رد ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے جو ہے اپنے ائمہ کا رد جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةِ. تو یہاں پر ایک بڑی ہی بہترین بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کو ان لوگوں نے ابن اللہ بنا دیا، اور ابن اللہ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا. اس کے علاوہ دوسرا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ. لیکن اس آیت کے اندر اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عبد للہ، عبد اللہ بھی نہیں کہا ہے، یعنی عبد اللہ اللہ کا بندہ، یعنی کسی شخص کا کوئی جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کو جانتا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے بندہ یعنی کوئی بھی بندہ، یعنی اس کے اندر جو ہے
عبداللہ سے بھی کم تر جو بات ہے وہ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو تو اس میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے کوئی بندے ہیں، اللہ کے کوئی عام سے بندے ہیں، جبکہ یہود نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے، انہوں نے تو ایسا نہیں کہا ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، بلکہ ان کو تو اللہ کا کوئی عام سا بندہ بننے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں بھی کوئی عار والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ نسبت ہے۔ اور اگر ہم امت مسلمہ میں یہی چیز دیکھیں تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ ان کو بشر کیوں کہا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تنقیص ہے، یہ نقص ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے خود یہ صفت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی ہے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، سورۃ الکہف کی آپ آخری آیت ملاحظہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا۔ اسی طرح سورۃ اسراء آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے سے رکنے کی ان کے پاس، یہ کفار کے پاس کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک بشر کو کیسے رسول بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا جیسا آج یہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بشر کیسے رسول بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو کفار کا رویہ ہے کہ اگر کسی بشر کو اللہ رسول بنا دیتا ہے تو یہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 51 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس سے وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے کلام کرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت بشر کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں آگے جو ہے وحی کی دوسری قسمیں بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بشر سے کلام کرتا ہے تو یا تو وحی کے ذریعے کرتا ہے، یا پھر من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، یا اپنا رسول بھیج کر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ اللہ بشر سے کلام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے جن سے کلام کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں کہ جن کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس بشر کہنے میں کوئی حرج نہیں، خود اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جو حرج سمجھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم اور کفار کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر حرج تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا، کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے کہ نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول، کہ میں ایک بشر رسول ہوں، میں انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ تو لہٰذا اس بات سے، ان تمام دلائل سے ہمارا موقف جو ہے قرآن کریم کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، اور وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تو اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز جو ہے عہدوں کو پورا کرنے سے کیا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو۔ تو لہٰذا یہ عہد جو ہیں ان کو اللہ نے یہاں پر عقود کے ساتھ کہا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، بڑی ہی ٹائٹ جو ہے نوٹ جب لگائی جاتی ہے اسے عقد کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم کوئی وعدہ کر لو تو اس کو پھر پورا بھی کرو۔ اور یہ عقود کون کون سے ہیں؟ تو اس میں وہ عقد بھی ہیں جو انسان، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے کرتا ہے، اور جیسے ہمارے سامنے عہد الست ہے کہ انسان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے گا، تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اس کو پورا کرو۔ اسی طرح بندے کا بندے کے ساتھ وعدہ بھی ہے، جیسا کہ نکاح کا عقد ہے، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ وہ ایک معاہدہ ہے، اس کے والدین کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کی عزت و ناموس کا محافظ بنوں گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے عقدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح لین دین کے عقد ہیں، اور اسی آیت کے اندر پھر مزید جو ہے حلال و حرام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور آخر میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے،
اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی اتھارٹی بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے، اس کے اندر کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، جس کو چاہے حرام ٹھہرائے، جس کو چاہے اللہ رب العزت حلال ٹھہرائے۔ اس کے بعد آگے چل کر ہمارے سامنے حرام چیزوں کا بیان آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حرام چیزوں کی ایک فہرست اللہ رب العزت گنواتے ہیں اور فرماتا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ ان حرام چیزوں کے اندر سے وہ بھی چیز حرام ہے کہ جس کو لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے، جس کو غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، حلال کر دیا جائے، اس کے لیے ذبح کیا جائے، اس کے لیے منسوب کر دیا جائے، جس کا آگے منسوب کا ذکر آگے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جس کو کسی نصب کے اوپر، نشان کے اوپر ذبح کر دیا جائے، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں تو غیر اللہ کے نام پر کس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے ہم اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بغیر اللہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام وہاں پر استعمال کیا گیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ نام تو وہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کرتے ہیں، ذبح تو بسم اللہ پڑھ کے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کو جو ذبح ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے فلاں درگاہ کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام کے اوپر، کبھی دودھ کی جو دیگیں اور دودھ کی جو ہے وہ بالٹیاں چڑھائی جا رہی ہیں وہ غوث اعظم کے نام کے اوپر، جو اللہ کے ایک بندے تھے ان کے نام کے اوپر اس کو کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جو ہے نظر و نیاز اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دی ہے۔ اور فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جو نصب کے اوپر ذبح کیا جائے، یعنی اس کی جگہ جو ہے وہ ایسی ہو کہ جہاں پر نشان لگا ہو، جیسے کوئی قبر ہے، قبر کے اوپر ذبح کرنا اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا، بزرگوں کی درگاہوں کے اوپر ذبح کرنا اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک اونٹ کو ذبح کروں گا بوانہ کے مقام کے اوپر، تو کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ دور جاہلیت میں ایسا یہ میں نے نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا وہاں پر کوئی عرس میلہ، کوئی عید تو نہیں ہوتی ہے کہ لوگ بار بار سال کے سال اس کو منایا کریں، یا وہاں پر کوئی بت تو نہیں ہے، وہاں پر کوئی شرک تو نہیں ہوتا ہے؟ اور جب وہ یقین دہانی کراتا ہے کہ وہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنی نظر کو پورا کر لو، تم وہاں پر ذبح کر لو۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر ذبح کرنا بھی جو ہے وہ بھی حرام اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہی حلال اور حرام کے تذکرے کے دوران اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شکاری جانور ہیں وہ اگر شکار کو پکڑ کر، یعنی آپ نے شکار کیا اور جانور اس شکار کو پکڑ لیتا ہے، اپنے دانتوں میں دبوچ لیتا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور حتیٰ کہ وہ دبوچا ہوا جانور جو ہے اس سے مر بھی جائے تو پھر بھی وہ حلال ہے، الا یہ کہ وہ اس کو کھانا شروع کر دے۔ اگر اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو اور بات ہے، ورنہ جب تک اس کو پکڑ کے رکھتا ہے تو وہ حلال ہے۔ اور یہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے سدھائے ہوئے جانور اور ایسے کتے جو ہیں، یا اسی طرح چیتے اور باز وغیرہ، ان کو سدھا لیا جاتا ہے، تو وہ اگر کوئی چیز پکڑ کر لاتے ہیں اور جس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا تھا، اور بسم اللہ پڑھ کر وہ گولی چلائی گئی تھی یا تیر چلایا گیا تھا، یا بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا گیا تھا شکار کے اوپر، تو یہ حلال ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک تو 4 جو ہیں ایسے جانور کے لیے 4 شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ٹرینڈ ہو، اس کو سکھایا گیا ہو، اس کو سدھایا گیا ہو، اور اسی طرح وہ مالک کے بھیجنے کے اوپر جائے، یہ نہیں کہ خود ہی جائے اور شکار کر لے، تو ایسا شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب وہ پکڑے تو اس کو کھائے نہ، خود نہ اس کو کھائے، بلکہ صرف پکڑ کر رکھے، ہاں دبوچنے کے اندر وہ مر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہو تو ایسا جانور جو ہے وہ بھی، ایسا شکار وہ بھی حلال ہے۔ اور یہاں پر بعض علماء ہیں، انہوں نے یہاں پر علم کی عظمت کو بھی واضح کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں احادیث کے اندر تو اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتے کا جوٹا ہے، یعنی اگر کتا کسی برتن میں منہ مار لے، صرف منہ مار لے، تو اس کی نجاست اتنی سنگین نجاست قرار دی ہے کہ اس کو خالی دھونے سے وہ نجس جو برتن ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے گا، اور ان میں سے 1 دفعہ مٹی سے اس کو دھویا جائے گا، تو پھر جا کر وہ برتن جو ہے وہ پاک ہوگا۔ لیکن یہاں پر وہی کتا جو ہے، اگر اس کو ٹریننگ مل گئی ہے، اگر اس کو علم حاصل ہو گیا ہے،
تو اس کے بعد اس کی فضیلت دیکھیے کہ اب وہ اس کو اگر جانور کو پکڑ کر بھی لے آتا ہے، اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو دبا بھی لیتا ہے، تو اس کے بعد باوجود وہ جانور جو ہے وہ آپ کے لیے پاک ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دھوئیں اور یہ کریں، بلکہ وہ حلال جانور اس کو قرار دیا گیا ہے، ایسا شکار وہ حلال ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اگر علم جو ہے اس کتے کو بھی حاصل ہو گیا ہے تو وہ کتا عام دوسرے دیگر کتوں جیسا نہیں ہے کہ اب اس کے پاس علم ہے، اب اس کے منہ کا پکڑا ہوا جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ احکامات ہماری شریعت میں ملتے ہیں کہ کتے کو جو ہے اس کا جو ہے خرید و فروخت وہ جائز نہیں ہے، کہ جیسے لوگوں نے آج جو ہے اپنی زینت کے لیے اور صرف ایک شوق کی خاطر، ہابیز کی خاطر کتے پال رکھے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر کتوں کو رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہے اور تصویر ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جہاں پر اللہ رب العزت حلال و حرام کا تذکرہ فرما رہے تھے، انہی آیات کے اندر پھر آگے حلال جو بیویاں ہیں ان کا بھی، محسنات کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور یہ جو جسمانی چیزیں ہیں، یعنی کھانے کے ساتھ، جن کا جسم کے ساتھ تعلق ہے یا پھر کھانے کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے روحانی پاکیزگی کی طرف بھی بات کی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس پوری آیت کے اندر، آگے بھی آیت چلتی ہے، اللہ رب العزت نے روحانیت اور روحانی طور پر پاکیزگی کا حکم دیا ہے، یعنی یہ اس کے اندر جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان جب نماز کے لیے آئے، اور نماز انسان کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر انسان کی جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور انسان کی روحانی پاکیزگی بھی ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل دھل کر وہ قطروں کی شکل میں وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت، میری نصرت، میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی، لیکن اس کے ساتھ شرائط بیان فرما دی کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نماز ادا کرو، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو، اگر تم رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اگر تم ان رسولوں کی مدد کرو، اور اگر تم اللہ رب العزت کو بہترین جو ہے قرض دو، یعنی صدقہ خیرات کرو، دین کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک سب سے پہلی نعمت تو پہلے ہی فرما دی، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نہ صرف یہ مدد دے گا بلکہ فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ رب العزت تمہیں جنتوں کے اندر داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور جو کفر کرے فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا تو وہ جو ہے اس نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی معیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اپنے اندر یہ صفات محمودہ جو ہیں اس کو چاہیے کہ ان کو اپنا لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ابن آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر جو ہے وہ حق کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ تو یہاں پر ایک اہم نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ خصوصاً آج کے جو مورخین ہیں، آج کے جو اینکرز حضرات ہیں، آج کے جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کے لیے یہاں پر اور عمومی طور پر ہم سب کے لیے اس کے اندر بڑا ہی سبق ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی خبر بیان کی جائے تو اللہ نے فرمایا بالحق، تو حق کے ساتھ اس کو بیان کیجئے، اس کے اندر کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور خبر کو ہو بہو بالکل سچی خبر جو ہے وہ بیان فرمائیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حابیل اور قابیل جو ہیں ان دونوں نے اللہ رب العزت کے لیے صدقہ و خیرات کیا تو اللہ رب العزت نے حابیل کے صدقے کو قبول فرما لیا، اور وہاں پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تقوی کی وجہ سے
हाबील के सदक़े को कबूल फरमा लिया है। इससे पता चलता है कि तकवा जो है ये आमाल की कबूलियत की शर्त है। अगर इंसान के अंदर तकवा नहीं है तो अमल कबूल नहीं होगा, जैसा कि काबील का अमल कबूल नहीं किया गया है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि काबील ने जो है वो हसद किया, और हसद जो है उसके साथ जब कोई शख्स हसद करता है, और हसद करने वाले के लिए क्या क्या सज़ाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आयत का अंजाम जो है, उनकी अखीर जो है जिन अल्फाज के साथ की है वो नोट करने के काबिल हैं कि हसद करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अज़्ज़ालिमीन, कि हसद करने वाले जो हैं वो जालिम हुआ करते हैं। और उससे अगली आयत में फरमाया खासिरीन, कि ये शख्स हसद करने की वजह से खसारा पाने वालों में से बन गया। जो भी शख्स हसद करता है तो यकीनन वो दुनिया आखिरत का खसारा पा लेता है और वो घाटे का सौदा करता है। और इसी तरह आखिर में फरमाया नादिमीन, कि उसके लिए नदामत और शर्मिंदगी जो है वो उसका नसीब हुआ करती है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 35 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ वसीला जो है उसको तलाश करो। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीले को तलाश करने का हुक्म दिया है, और जो अहले लुगत हैं उन्होंने वसीले का तर्जमा जो किया है वो ये कि ये कुर्ब वाली चीज़ है। हर वो चीज़ जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल हो जाता है, इसको वसीला कहा जाता है। और इस लिहाज से हमारे सामने कुरान और हदीस के अंदर से हमारे सामने जो बातें पता चलती हैं कि वसीला असल में क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का वसीला बनाया जा सकता है। तो हमारे सामने एक चीज़ तो आती है जो सूरतुल फातिहा में हमने सबसे शुरू में पढ़ा कि इंसान अपने नेक अमल का वसीला डाल सकता है। जैसे फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो अपनी इबादत का वसीला डाला और फिर अल्लाह से मदद तलब की, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे मदद चाहते हैं। उसके बाद दूसरा वसीला है कि किसी साहिब तकवा, किसी नेक शख्स जो जिंदा भी हो, उसका वसीला तलाश किया जाए। और इस हिसाब से हमारे सामने अहादीस बेशुमार हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम आया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं कराया करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कहत पड़ता है, तो उमर बिन खत्ताब जो हैं अब अल्लाह के नबी की कब्र की तरफ नहीं जाते हैं, जैसा कि आज जो है बातिल लोगों का उनका अकीदा बन चुका है कि वो जो इस दुनिया से जा चुके उनका वसीला लेते हैं, अंबिया का वसीला लेते हैं, और जो फौत शुदगान बुजुर्गान हैं उनका वसीला लेते हैं। तो इससे उनका भी रद्द होता है। इब्ने उमर जो है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो मदीना में मौजूद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये अमल ना करके ये साबित किया है कि सहाबा किराम का अकीदा क्या था। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को बुलाया जाए, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया जाए कि वो नेक शख्स हैं और मुस्तजाबुद दुआत हैं और उनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है, उनको बुलाया जाए और उनसे दुआ करवाई जाए। लिहाजा उनसे दुआ करवाई गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल किया है। लिहाजा नेक लोगों की इससे दुआएं भी करवाई जा सकती हैं जो ज़िंदा हों और हाजिर हों, मौजूद हों। और उसके बाद अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का वसीला भी लिया जा सकता है कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का वसीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों को लिया जाए, ए अल्लाह तू बड़ा रहीम है, हम पर रहम फरमा, ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, तो हमें वसी रिज़्क़ अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का, उसकी ज़ात का, उसकी सिफ़ात का वसीला के साथ भी दुआएं की जा सकती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमल का वसीला भी लिया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने फ़लाँ फ़लाँ लोगों के ऊपर ये एहसानात किए हैं, ए अल्लाह तो हम पर भी एहसान फरमा। तो ये चीज़ें जो हैं ये जायज़ वसाइल हमारे सामने आते हैं। और इसके अलावा मुस्लिम की एक हदीस में वसीले का एक और माना भी बयान किया गया है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि वसीला जन्नत का एक मुकाम है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप वो फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो मुकाम मेरे लिए रखा गया है, कि वो जन्नत का एक मुकाम और एक मर्तबा है, और जिसने मेरे वसीले की दुआ की उसके लिए मेरी शिफात वाजिब हो गई। यहाँ पर इस हदीस में ये लफ्ज़ बड़ा अहम है कि जिसने मेरे वसीले से दुआ की, ये नहीं कहा गया है कि मेरा वसीला लेकर जिसने दुआ की, अल्लाह तो अल्लाह के नबी का वसीला तो हम पर ये रहम फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि फरमाया जिसने मेरे वसीले की दुआ की, यानी जिसने मेरे लिए ये दुआ की कि मुझे वो वसीला क़यामत वाले दिन अल्लाह अता फरमा दे, तो यकीनन अल्लाह के प्यारे रसूल की शिफात जो है उसके ऊपर वाजिब होगी। और ये इस वसीले की दलील जो है
یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم ہر جو ہے اذان کے بعد اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود عطا فرما۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہود کی ایک بڑی ہی بےہودہ بات جو ہے، انہوں نے ایک بڑی بےہودہ اور بہت جو ہے ان کی جسارت کی بات اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرنے سے یہود جو ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے یعنی کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کو بخیل کہا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ بخل جو ہے انہی کے اندر رکھ دیا ہے۔ آج آپ یہود کا حال دیکھیں تو یہود جو ہے جتنی بخیل قوم یہ یہود کی قوم ہے، آپ کو کوئی اور قوم جو ہے اس دنیا کے اندر نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ کسی یہودی کی دکان کے اوپر کوئی شخص سامان لینے جاتا تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، سامان لے جاؤ، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں لکھ لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سود کے اوپر سود چڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ اور آج اس کی ایک بڑی مثال جو ہے ہمارے سامنے یہ ورلڈ بینک اور IMF ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کا بہانہ کہ جناب ہم فلاں فلاں ملکوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک جو ہیں اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست کہنے والے ملک جو ہیں یہ انہی یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، انہی غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، اس IMF کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سود کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور اس کے اوپر طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جناب یہ مجبوریاں ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ اور بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت تو جتنا کھول کر وہ عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت کفار کو بھی دے رہا ہے، انہی یہود و نصارہ کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر عقیدے کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کے اوپر عقیدہ، یعنی جسے توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کے اوپر یقین رکھنا۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو اللہ کے ہاتھ ہیں، یقین ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ ہاں ان کی کیفیت کے اوپر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ مجہول ہے، ہمیں اس کی کیف جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں، یعنی اس کی ہم تشبیہ بیان نہیں کرتے، اس کی تعویل نہیں کرتے ہیں کہ وہ کس کس طرح سے ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بیان فرما دیا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر آیت نمبر 66 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر یہ لوگ یہود جو ہیں یہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے تو اللہ اوپر اور نیچے سے رزق کی بارش کر دیتا، رزق اوپر نیچے سے کھول دیتا ان کے اوپر۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص آج جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یہ قرآن جو ہے، جو شخص اپنا رابطہ اپنا ربط جو ہے قرآن کے ساتھ جوڑ لے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کی مشکلات جو ہیں مسائل جو ہیں وہ حل کرنے والا ہے، اللہ اوپر نیچے سے ان کو رزق دینے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس سب کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے اندر صرف قرآن داخل نہیں بلکہ جو بھی نازل کیا گیا یعنی قرآن اور حدیث، اور اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم بھی ہم تک ایز اٹ از پہنچایا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث جو اس قرآن ہی کی تفسیر ہیں، اسی کی تشریح ہیں، اللہ کے نبی نے اس حق کو ادا کیا ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو بھی شخص جو ہے اس تبلیغ یعنی دعوت دین کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک چیز کے گارنٹی دے دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت لوگوں سے پھر اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یعنی اگر انسان اس دعوت و تبلیغ قرآن و سنت کی دعوت کا فریضہ انجام دینا شروع کر دے، جو اس کا بیڑا اٹھا لے تو اللہ کی مدد و نصرت جو ہے اس شخص کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اور یہ بہت بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب کہ جب نازل ہوتی ہے تو دلوں کے اوپر اثر کرنے والی ہے. لوگ اس کو پڑھ کر اثر لیتے ہیں, لوگ ایمان قبول کرتے ہیں, لیکن یہ یہود و نصارہ کی حالت اور خصوصاً یہود کی حالت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ یہ یہودی اتنی خبیث قوم ہے, اتنی بے توفیق قوم یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا چلا گیا ان کے اندر سے توفیق جو ہے اتنی اٹھتی چلی گئی, اور یہ لوگ جو ہے اتنا ہی اس قرآن کا رد کرتے چلے گئے اور قرآن کے اوپر جو ہے طرح طرح کے جو ہے یہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دی. تو لہٰذا یہودیوں کی بے توفیقی کا عالم اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے جب انسان جو ہے حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو کس طرح بے توفیق ہو جاتا ہے. ابن عباس رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم بھی رہے, جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں ایسی بے توفیقی سے, اور ہم سب بھی اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی بے توفیقی سے باز رکھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی بے توفیقی کو کسی سے ہر مسلمان کو محفوظ کرے, ایسی بے توفیقی کسی مسلمان کو نہ دے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے خصوصاً جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا اور ان کو اللہ رب العزت اور خدا کہہ دیا اور ان کو رب بنا ڈالا, تو اللہ رب العزت اس حوالے سے ایک ہی بڑی بہترین ایک جملے کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام, کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی ان کا رب ہونا اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو شخص جو ہے کھانے کا محتاج ہو تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو خود حاجت ہو وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود جو ہے اللہ رب العزت کا فقیر ہو وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ حاجت مند جو ہے وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہوا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 78 اور 79 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو اللہ رب العزت نے ان دو آیات کے اندر دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں کے لیے لعنت کی گئی ہے کہ جنہوں نے ایک تو کفر کیا, حدود کو تجاوز کیا اور نافرمانیاں کی, اور ان کی ایک بڑی خصلت بیان کی وہ یہ کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ جب جس برائی کو وہ کیا کرتے تھے جب کسی اور کو وہ برائی کرتا دیکھتے تو اس سے روکتے نہیں تھے, اور یہ اس نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ نبیوں کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے, اور یہ جو عمل کرتے تھے بڑا ہی برا عمل تھا. تو اس سے ہمیں ایک اور نقطہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے رہنا ہے. اور اس سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان بعض اوقات کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو صحیح نہیں ہے, کوئی برا عمل ہے, تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو برا عمل وہ خود کرتا ہے لوگوں کو بھی اس سے نہ روکے. اس کو چاہیے کہ اس برائی سے دوسروں کو ضرور روکے, اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اندر سے بھی وہ برائی دور کر دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص کہے کہ اچھا میں یہ برا کام کرتا ہوں. ایک تو اس نے یہ برائی کی کہ وہ خود وہ برا کام کرتا ہے, اور دوسرا دوسروں کو جب دیکھا وہی برا کام کرتے ہوئے تو اس کو بھی نہیں روکا, تو یہ تو ڈبل برائی ہو گئی ہے, جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لبئس ما کانوا یفعلون, یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی برا ہے. یعنی ایک تو خود برائی کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی اس سے روکتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک تو خود برائیوں سے بچیں, اور اگر ہم اپنے سامنے کوئی ایسی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں جو ہمارے اندر بھی اگر ہے تو اللہ رب العزت سے اس برائی کو چھوڑنے کی توفیق بھی مانگیں, اسے چھوڑنے کی کوشش بھی کریں, اس کو چھوڑ دیں, اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے روکیں. یعنی اس ینہون عن المنکر کے فریضے سے وہ دستبردار نہ ہوں,
کیونکہ اللہ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ انبیاء کی اس کے اوپر لعنت ہے جو ایسا عمل کرتا ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔